اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے، اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، کل کے درس میں باب من الشرک ارادت الرجل العمل یا ارادت الانسان بعمله الدنیا، باب من الشرک ارادت الانسان بعمله الدنیا، یہ بات شرک میں سے ہے کہ آدمی اپنے عمل کے ذریعے سے دنیا طلب کرنے کا ارادہ کرے، دنیا کے حاصل کرنے کا ارادہ کرے۔ اس باب کے تعلق سے ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے۔ سب سے پہلے اس باب کی ابتدا میں اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو نقل کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے شرک الارادہ والقصد کی وضاحت کر سکیں، یعنی وہ شرک جس کا تعلق بندے کے قصد اور بندے کے ارادے سے ہے، اس شرک کی وضاحت ہو سکے۔ اس سے پہلے جو باب ریاکاری کا ہمارے سامنے گزرا ہے، اس کو بھی شرکن فی القصد والارادہ کہا جاتا ہے، اور اس باب کو بھی کہ بندہ اپنے عمل کے ذریعے سے دنیا طلب کرے، اس باب کو بھی شرکن فی القصد والارادہ کہا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی وضاحت کل کے درس میں آپ کے سامنے کر دی گئی تھی۔ اب اس کے بعد اس باب اور اس سے پہلے کے باب میں کیا فرق ہے؟ اس لیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی ہے، تو شیخ کو چاہیے تھا کہ دونوں کو ایک ساتھ ذکر کر دیتے، الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو ہم نے کہا تھا کہ دونوں بابوں میں دو وجہ سے فرق ہے، یعنی دو بنیادی چیزیں ایسی ہیں جو ان دونوں ابواب کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز مقصود کے اعتبار سے کیا ارادہ ہوتا ہے ریاکاری میں؟ تو کہتے ہیں ریاکاری میں مقصود یہ ہوتا ہے کہ بندے کی تعریف کی جائے، اس کی تعریف بیان کی جائے، اس کی واہ واہی ہو، لوگ اس کا ذکر خیر کریں، یہ مراد ہوتا ہے۔ جبکہ عمل کے ذریعے دنیا طلب کرنے میں تعریف مقصود نہیں ہوتا، بلکہ مال چاہتا ہے وہ آدمی، یا چاہتا ہے کہ مجھے کسی عورت سے شادی ہو جائے میری، یا اور کوئی میری نوکری کہیں لگ جائے، اس طرح کی چیزیں وہ چاہتا ہے، یعنی اس سے دنیا طلب کرتا ہے ڈائریکٹ، اور اس سے دنیا کے اندر تعریف طلب کرتا ہے، نیک نامی طلب کرنا چاہتا ہے، نیک نامی طلب کرنا چاہتا ہے۔ یہ پہلی وجہ ہوئی۔ دوسری وجہ دیکھیے کہ دونوں میں باعث کیا ہے؟ باعث کے مطلب کیوں، کس وجہ سے آدمی اس کام کو انجام دیتا ہے، وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ریاکاری کے اوپر انسان کو ابھارتی ہے، اور وہ کون سی ایسی چیز ہے جو بندے کو عمل کر کے
دنیا داری کے اوپر ابھارتی ہے، دنیا طلب کرنے کے اوپر ابھارتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ریاکاری میں بندے کو جو ابھارنے والی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ مخلوق کی تعظیم کرتا ہے۔ ظاہر ہے جس کو وہ اپنا عمل دکھا رہا ہے اس کو وہ بہت بڑا سمجھ رہا ہے، اس لیے اپنے اعمال صالحہ کو اس کو خوش کرنے کے لیے ظاہر کر رہا ہے۔ یعنی ریاکار شخص کی نگاہ میں جس شخص کے لیے وہ ریاکاری کرتا ہے اس کی حیثیت بہت بڑی ہوتی ہے، اس کے دل میں اس کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ اگر وہ اس کو نہ دیکھ رہا ہوتا تو یہ آدمی ریاکاری نہ کرتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ریاکاری کرنے کے پیچھے بندے کا یا ریاکاری کے اوپر ابھارنے والی جو چیز ہوتی ہے بندے کو، وہ ہوتی ہے کہ وہ مخلوق کی تعظیم کرتا ہے، پہلی چیز۔ اور دنیا طلب کرنے کے اندر کون سی چیز ہوتی ہے؟ یہ انسان کی نفسانی خواہشات ہوتی ہے۔ نفس ہمیشہ سے مال کو پسند کرتا ہے جی، نفس ہمیشہ سے دنیا کو طلب کرتا ہے، لہذا یہ نفسانی خواہشات انسان کو دنیا طلب کرنے کے اوپر، مال طلب کرنے کے اوپر انسان کو ابھارتے ہیں، اس لیے وہ دنیا کو طلب کرنے کے لیے عمل کرتا ہے۔ اس میں مخلوق کی تعظیم وغیرہ مراد نہیں ہوتی ہے۔ سمجھ گئے دونوں ابواب کے درمیان فرق کہ نہیں سمجھے؟ ہاں الحمدللہ سمجھ گئے۔ چلیے، یہ فرق کل بھی بیان کیا تھا ہم نے، اب اس کو پھر سے اگر سنیے گا تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا دونوں کے درمیان میں کیا فرق ہے۔ اب آئیے، کوئی بندہ یا کوئی انسان چاہے کوئی بھی ہو، اگر وہ اپنے عمل کے ذریعے سے دنیا طلب کرتا ہے تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ تو ہم نے بتایا تھا کہ کبھی وہ شرک اکبر ہوگا اور کبھی شرک اصغر ہوگا۔ کب شرک اکبر ہوگا اور کب شرک اصغر ہوگا یہ جاننا ضروری ہے، تاکہ حکم لگانے کے وقت ہم کو پتہ چل سکے کہ اس عمل کے اوپر جو ہم حکم لگا رہے ہیں وہ حکم کیا لگائیں یا کیسے لگائیں۔ بندے کا عمل اس وقت شرک اکبر ہوگا جب اس کا پورا عمل اس کے اصل سے لے کر کے اس کے فرع تک، یعنی ابتدا سے لے کر کے انتہا تک پورا عمل کیا ہو؟ دنیا طلبی کے اوپر محمول ہو۔ مثال کے طور پر بندہ اسلام قبول کیا تو کیوں قبول کیا؟ تاکہ اس کے تنخواہ میں اضافہ ہو جائے۔ اسلام اس لیے قبول کیا کہ فلاں آدمی سے انعام حاصل کرے۔ نماز اس وجہ سے پڑھتا ہے تاکہ اس کو کسی سے کوئی مال ملے۔ سارا کا سارا عمل اس کا کس لیے ہو؟ دنیا طلب کرنے کے لیے ہو۔ اگر انسان کے عملوں کا دار و مدار ابتدا سے لے کر کے انتہا تک دنیا طلبی کے لیے ہو، یعنی کوئی بھی عمل دنیا میں جو وہ کرتا ہو وہ صرف دنیا طلب کرنے کے لیے کرتا ہو، تو ایسا شخص شرک اکبر کرنے والا ہے، شرک اکبر کرنے والا ہے۔ اور یہاں ہم نے کل یہ بات کہی تھی کہ اگر وہ کلمہ شہادت کا اقرار کرے تو وہ مشرک ہے، نہیں، اگر وہ کلمہ شہادت کا اقرار نہ کرے تو اس کو ہم مشرک کہیں گے کہ یہ آدمی مشرک ہے۔ اور اگر وہ کلمہ شہادت کا اقرار کرنے والا ہو تو ایسا شخص کیا ہوگا؟ منافق ہوگا۔ سمجھ گئے بات کو؟ شیخ پھر سے دہرائیے نا یہ والا۔ کہا کہ اب بندے کا پورا عمل دنیا داری کے اوپر مبنی ہو۔ کوئی بھی عمل کرتا ہو تو دنیا طلبی وہ چاہتا ہو، اس سے دنیا طلب کرنا چاہتا ہو، دنیا حاصل کرنا چاہتا ہو، کوئی بھی عمل، تو اس کا یہ عمل کیا ہوگا؟ شرک اکبر ہوگا۔ اگر وہ کلمہ شہادت کا اقرار کرنے والا نہیں ہے تو ایسا شخص مشرک ہوگا، کیونکہ مشرک کا جتنا عمل ہے وہ سب کے سب کس بات کے اوپر؟ وہ صرف دنیا کے لیے عمل کرتا ہے، دین کے لیے عمل نہیں کرتا۔ اور اگر وہ کلمہ شہادت کا اقرار کرنے والا ہے تو وہ منافق ہے، کیونکہ کلمہ شہادت کا اقرار کرنے کے بعد اس کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ کی رضامندی کے لیے عمل کرے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کر رہا ہے اور کچھ مال حاصل کرنے کے لیے عمل کر رہا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے
فتح یاب ہو کر کے لوٹتے تھے تو یہ لوگ آ کر کے اپنے اسلام کا اظہار کرتے تھے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت میں ان کا بھی حصہ لگائے. مال حاصل کرنے کے لیے وہ ایمان کا اظہار کرتے تھے. تو یہ لوگ منافق ہوئے. تو پتہ یہ چلا کہ مشرک جو شہادتین کا اقرار کرنے والا نہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے والا نہیں ہو، کیونکہ اس کا سارا عمل دنیا کے لیے ہوگا، تو یہ آدمی کیا ہوگا؟ اصلی مشرک ہوگا. اور منافق وہ ہے جو اسلام کا اظہار کرے، اسلام کو ظاہر کرے اور اس بات کو لوگوں کے سامنے جتلائے کہ وہ مسلم ہے. اور کیوں اسلام کا اظہار کرے؟ اللہ رب العالمین سے اس کو خوف نہیں ہے، بلکہ دنیا طلب کرنا چاہتا ہے، دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے. جو آدمی اسلام کا اظہار کرے اور اس کا عمل پورا کا پورا، اصل اور فرع پورا عمل اس کا دنیا کے لیے ہو، تو ایسا آدمی کیا ہے؟ منافق ہے. ایسا آدمی منافق ہے. ان دونوں کے علاوہ اگر بندہ عمل کر رہا ہے اور اس سے دنیا طلب کر رہا ہے تو وہ شرک اصغر کر رہا ہے. شرک اصغر کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ جی سر. اب اس کے بعد آئیے، اگر کوئی آدمی دنیا طلبی کے لیے عمل کر رہا ہے، اس سے اس کے عمل میں کیا اثر مرتب ہوتا ہے؟ کیا اثر مرتب ہوتا ہے؟ یہاں پہلے ہم لوگ علماء کے اقوال کو سمجھیں گے. جی صحیح اور غلط کا فیصلہ بھی نہیں ہو رہا ہے، یعنی علماء اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں اس پورے مسئلے کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، اور اس کے بعد صحیح کیا ہے اس کا ہم ذکر آپ کے سامنے کریں گے. تو جیسے شروع سے ہم لوگ پڑھتے آ رہے ہیں اسی طرح سے ہم لوگ پڑھیں گے. دیکھیے، علماء کہتے ہیں کہ اگر انسان کا ارادہ دنیا طلب کرنے کا ہے اور خالص طور پر وہ اپنے عمل سے صرف دنیا طلب کرنا چاہتا ہے، خالص طور پر پورا کا پورا عمل اس کا دنیا کے لیے ہے، تو اس کا عمل کیا ہوگا؟ باطل ہوگا، اور اس کا کرنے والا گنہگار ہوگا. دلیل اس کی اللہ رب العالمین کا قول، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جو آدمی دنیا کی زندگی چاہتا ہے اور دنیا کی زیب و زینت چاہتا ہے تو اس کے اعمال کا پورا بدلہ ہم دنیا میں دے دیتے ہیں. یعنی کوئی بندہ عمل کر رہا ہے، کوئی بھی عمل، اور اپنے اس عمل سے دنیا طلب کرنا چاہ رہا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی اس عمل کا بدلہ دنیا کی شکل میں دنیا میں دے دیتا ہے. آخرت میں اس کے لیے اب کچھ بھی نہیں بچا. تو وہ انسان جو اپنے عمل کو دنیا طلب کرنے کے لیے خالص طور پہ انجام دیتا ہے ابتدا سے لے کر کے انتہا تک، تو اس کا عمل باطل ہے اور اس کا وہ کرنے والا آدمی کیا ہے؟ گنہگار ہے. یہ تو قرآن مجید سے دلیل ہوئی، اور اس آیت کے اوپر مزید تفصیل آپ کے سامنے آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من تعلم علما، جو آدمی علم حاصل کرے، اور علم کیوں حاصل کر رہا ہے جی؟ لیصیب به عرضا من الدنیا، تاکہ وہ دنیا کمائے علم کے ذریعے سے. لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ، قیامت کے دن ایسا آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ جو آدمی علم حاصل کرے اس وجہ سے حاصل کرے کہ دنیا کمائے. مثال کے طور پہ علم سیکھا اس لیے سیکھا کہ کہیں ملازمت ہو جائے، عالم اس لیے بنا تاکہ کہیں نوکری مل جائے، کسی کمپنی میں جاب لگ جائے. شہادت اور سرٹیفکیٹ اس لیے حاصل کیا تاکہ کہیں نوکری کرے. اگر دنیا طلبی کے لیے اس نے علم جیسا عظیم الشان عمل بھی حاصل کیا، مدرسے میں ایڈمیشن لیا تاکہ اچھے گھرانے میں رشتہ ہو جائے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ ہے دنیا طلبی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ علم جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی رضامندی طلب کی جاتی ہے، اگر کوئی آدمی اس علم کو دنیا کے لیے حاصل کرے تو قیامت کے دن وہ آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. یہ اس قول والوں کی دلیل ہے جی، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا عمل کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. تو یہ
اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے، یعنی یہ حدیث اور قرآن مجید کی وہ آیت، یہ دونوں چیزیں اپنے دلالت سے اس بات کو واضح کر رہی ہیں کہ اگر بندہ اپنی نیت میں صرف دنیا بٹھا کر کے رکھا ہوا ہے اور اسی لیے عمل کر رہا ہے تو اس کا عمل حابط ہے، برباد ہے، باطل ہے، اس سے وہ کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور ایسا کرنے والا آدمی گنہگار ہے۔ اس کے اوپر علماء کا اتفاق ہے۔ سمجھ گئے یہ قول؟ یہ قول سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ جی الحمدللہ۔ کوئی آدمی اپنے عمل کو ابتدا سے لے کر انتہا تک صرف دنیا کے لیے کر رہا ہے، آخرت ذرہ برابر اس کے ذہن میں نہیں ہے، اس کے نیت میں اللہ کو خوش کرنا، اللہ کو راضی کرنا ہے ہی نہیں، صرف دنیا طلب کرنے کے لیے کر رہا ہے، تو اس کا وہ عمل کیا ہوگا؟ باطل ہوگا، اور اس کا کرنے والا گنہگار ہوگا۔ اس پر علماء کا اتفاق ہے۔ اب آئیے، کوئی آدمی دنیا کے لیے عمل نہیں کر رہا ہے بلکہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے عمل کر رہا ہے، لیکن کچھ دنیا داری کی طلب بھی اس کے دل کے اندر آ جا رہی ہے، اس کی نیت میں کچھ ایسی چیزیں پیدا ہو جا رہی ہیں کہ وہ دنیا چاہ رہا ہے، پورا کا پورا عمل اس کا دنیا کے لیے نہیں ہے۔ اگر پورا عمل دنیا کے لیے ہوگا تو کیا ہو جائے گا جی؟ باطل ہو جائے گا۔ باطل ہو جائے گا اس کا عمل۔ باطل ہو جائے گا اس کا عمل۔ ہاں، پورا عمل نہیں ہے، بلکہ وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے عمل کا اکثر حصہ اللہ کی رضامندی کے لیے رکھ رہا ہے، لیکن تھوڑے سے حصے میں وہ دنیا بھی طلب کرنا چاہتا ہے، دنیا بھی طلب کرنا چاہتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کے عمل کا کیا حکم ہوگا؟ اس بات کو بتانے کے لیے علماء کے درمیان اختلاف ہے، علماء کے درمیان اختلاف ہے 4 قول کے اوپر، 4 اقوال ہیں علماء کے۔ اس کے مثال سے سمجھیے، کیا ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہے، کیوں روزہ رکھ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین سے ثواب حاصل کرنے کے لیے، لیکن گاؤں میں ایک آدمی ہے جو اگر کوئی بھی روزہ رکھتا ہے تو شام کو اس کو 500 روپیہ دیتا ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں روزہ رکھنے والے کو۔ اب یہ روزہ رکھ رہا ہے، رضامندی اللہ رب العالمین کی چاہ رہا ہے، لیکن اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ہے کہ 500 روپیہ بھی تو ملے گا ہم کو۔ اس کے عمل کا کیا ہوگا؟ یہ بات ہو رہی ہے۔ اور اگر وہ پورا کا پورا عمل 500 پانے کے لیے کر رہا ہے تو اس کا عمل کیا ہوگا جی؟ باطل ہو جائے گا۔ باطل ہو جائے گا۔ بس یہی سمجھانا چاہ رہے تھے، اس کا پورا عمل باطل ہو جائے گا، لیکن عمل اللہ کی رضامندی کے لیے کر رہا ہے، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ بھی ہے کہ ہم کو پیسہ بھی حاصل ہوگا۔ ایسی صورت میں اس کے عمل کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس سلسلے میں علماء کے کتنے اقوال ہیں؟ 4 اقوال ہیں۔ پہلا قول دیکھیے، پہلا قول کہتے ہیں کہ وہ بندہ جو اپنے عمل کے ذریعے سے دنیا طلب کرتا ہے، چاہے قلیل ہو یا کثیر ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یعنی نیت تھوڑی ہو اس کی یا زیادہ ہو، اس کا عمل باطل ہو جائے گا۔ یہ پہلا قول ہے، اس کا عمل کیا ہوگا؟ باطل ہو جائے گا۔ یعنی بندہ اگر کوئی عمل کر رہا ہے اللہ کی رضامندی کے لیے، ذرا سا بھی اس کے عمل میں دنیا طلبی کی بات آ گئی تو اس کا وہ عمل باطل ہو جائے گا۔ یہ پہلا قول والوں کا مسلک ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی، ابھی جیسے گرمی کا سیزن ہے، گرمی کا موسم چل رہا ہے، ایک آدمی آیا موٹر سائیکل چلا کر کے دھوپ میں دور سے، اب وہ وضو کرنے کے لیے بیٹھا، دونوں نیت کیا، کتنا دھوپ سے آئے ہیں، چہرہ جل رہا ہے، بدن ہاتھ جل رہا ہے، دھول دھول ہو گئے ہیں، وضو کر لیتے ہیں، چہرے کی جلن بھی ختم ہو جائے گی، دھول وغیرہ بھی جو ہے وہ دھل جائے گا اور وضو بھی ہو جائے گا۔ اس نے شرعی نیت بھی کر لی اور دنیاوی نیت بھی کر لی، ٹھیک ہے؟ سمجھے نہیں سمجھے مثال کو؟ جی شیخ۔ ہاں، ایسی صورت میں اس کے عمل کا کیا حکم ہوگا بتائیے؟ اس قول کے اعتبار سے باطل ہو جائے گا۔ باطل ہو جائے گا، کیونکہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چاہے قلیل ہو چاہے کثیر ہو، اس کا عمل کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ دلیل کیا ہے بھائی آپ لوگوں کی؟
پہلے قول والے آپ لوگ کیا دلیل دیتے ہیں اپنے اس بات کے اوپر؟ تو کہتے ہیں دلیل ہمارے پاس بہت ہے. پہلی دلیل یہ ہے، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کو خالص نیت سے انجام دیں. اور یہاں پہ اس کی نیت کیا ہے؟ بولیے. دنیا بھی شامل. دنیا طلب کرنا بھی ہے، ٹھنڈک حاصل کرنا بھی ہے. وضو عبادت ہے، اور عبادت کو عبادت کی نیت سے انجام دینا چاہیے تھا، ثواب کی نیت سے انجام دینا چاہیے تھا. لیکن اس نے کیا کیا؟ اس میں دنیا کی نیت بھی شامل کر دی، دھول دھونا بھی شامل کر دیا، اور کیا کہتے ہیں عبادت بھی شامل کر دیا. ہم اس سے نماز بھی پڑھیں گے، ٹھنڈک بھی حاصل کر لیں گے، اور ہمارا وضو بھی ہو جائے گا. یہ دنیا بھی طلب کر لیا اس نے. ایسی صورت میں اس کا عمل کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. اور ان لوگوں کی دلیل یہ آیت ہے. اور ایک حدیث ہے، کہتے ہیں حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل، اللہ رب العالمین کسی ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا مگر اس عمل کو جو عمل اللہ رب العالمین کے لیے خالص کیا گیا ہو اور اس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی طلب کی گئی ہو. اگر اللہ کے لیے عمل خالص نہیں ہے اور اللہ کی رضامندی کے لیے مکمل طور پہ عمل کو انجام نہیں دیا گیا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اس عمل کو قبول نہیں کرتا. اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا ہے. حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس کی سند ٹھیک ٹھاک ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے. دلالت کہاں پر ہے جی؟ حدیث میں دلالت ہے ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا، کہ اللہ رب العالمین اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو اللہ کے لیے خالص ہو، اور اس کا یہ عمل اللہ کے لیے خالص نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے دنیا کو بھی اپنے عمل کے اندر شامل کر لیا. آگے پہلا قول سمجھ میں آ گیا جی سب کو؟ جی آ گیا سمجھ میں؟ اس کو یاد رکھیے گا، کیونکہ اگر اس کے اوپر رد کریں گے تو اس کو یاد رکھنا ضروری ہے. چلیے یہ پہلا قول ہوا. اب آئیے دوسرے قول کی طرف. کہتے ہیں دوسرے قول میں کہ اس شخص کا عمل صحیح ہو جائے گا اگرچہ اس کے عمل سے دنیا وہ طلب کر رہا ہو، صحیح ہو جائے گا، بلکہ دنیا طلبی اس کے عمل کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور اس کے اجر کے اندر بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. سمجھ گئے؟ یعنی پہلے قول کا یہ کیا ہوا جی؟ اپوزٹ ہوا، جسٹ اس کو الٹ دیا ان لوگوں نے. وہ کہہ رہے تھے کہ اگر تھوڑا بھی پایا جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا عمل. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تھوڑا پایا گیا تو اس کا عمل کیا ہوگا؟ باطل نہیں ہوگا. باطل ہونا تو دور کی بات، کہہ رہے ہیں اس کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں واقع ہوگی. اچھی بات ہے، آپ کی بات بھی مانتے ہیں، لیکن دلیل تو دیجئے. دلیل کیا ہے آپ کی؟ تو کہتے ہیں ہمارے پاس بھی قرآن سے دلیل ہے اور حدیث سے بھی دلیل ہے. کہا دیجئے دلیل. دلیل دیتے ہیں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، سورہ بقرہ کی آیت ہے 198 نمبر آیت کی، آیت نمبر 198. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے فضل کو تلاش کرو. اور یہ آیت کریمہ حج میں تجارت کے تعلق سے ہے. اس سلسلے میں علماء کا، اہل علم کا اجماع ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو اجازت دی ہے کہ اگر ہم حج کرنے کے لیے جائیں تو ہم حج کی بھی نیت کر سکتے ہیں اور تجارت کی بھی نیت کر سکتے ہیں. حج کے ساتھ ساتھ تجارت کی نیت بھی کر سکتے ہیں. اور حج کے ساتھ تجارت کی نیت کرنے والا آدمی دنیا کی نیت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے جی؟ جی شیخ. ہاں بولیے. جی کر رہا ہے. کر رہا ہے. تو یہاں کیا ہوا؟ عمل صالح میں دنیا کو ملایا نہیں ملایا؟ ملایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے. اچھی بات ہے. کہا یہ تو قرآن مجید کی آیت ہوئی. حدیث بتائیے کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ، جس آدمی کو یہ پسند ہو کہ اس کی روزی میں اضافہ کر دیا جائے، وینسى له فی اجلہ،
اور اس کے عمر میں اضافہ کر دیا جائے، فلیصل رحمہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی رشتہ داری کو جوڑے۔ رشتہ داری کو جوڑنا عبادت ہے کہ عادت ہے جی؟ عبادت۔ عبادت ہے۔ عبادت وہ کیوں کر رہا ہے؟ روزی میں اضافہ کرنے کے لیے، عمر میں اضافہ کرنے کے لیے۔ تو یہاں رشتہ داری کو جوڑ کر کے جو خالص عبادت ہے، اس کے ذریعے سے اگر بندہ یہ چاہے کہ اے اللہ ہم رشتہ داری جوڑ رہے ہیں، میرے عمر میں اضافہ کر دے، میرے مال میں اضافہ کر دے، تو کیا حرج ہے؟ اب مال میں اضافہ کرنا، عمر میں اضافہ کرنا، یہ دنیا ہے یا آخرت طلبی ہے؟ دنیا۔ دنیا۔ تو عمل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے دنیا طلب کرنے کی بھی اجازت دی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں؟ جی یہ حدیث صحیحین میں ہے، بخاری مسلم کی یہ روایت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ لوگ کہتے ہیں یہ قول دوسرے نمبر کے قول والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ابھارا ہے کہ ہم صلہ رحمی کر کے، رشتہ داری کو جوڑ کر کے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر کے دنیا طلبی کا ارادہ کر سکتے ہیں، لیکن کہتے ہیں خالص ارادہ نہ کرے بندہ، بلکہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی طلب کرے اور ساتھ میں اس کی بھی طلب کرے، اس کا بھی ارادہ کر لے، تو اس کے عمل میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ دوسرا قول آیا سمجھ میں یا نہیں آیا؟ جی الحمدللہ۔ ہاں، پہلا دوسرا دونوں سمجھ میں آیا؟ جی جی دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ پہلا قول والا کہہ رہا ہے کہ اگر پہلے عمل والے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تھوڑا بہت بھی ہو جائے تو اس کا عمل باطل ہو جائے گا، اور اس کی مثال وہ کیا دے رہے ہیں؟ مثال دے رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی وضو کے ساتھ ساتھ ٹھنڈک حاصل کرنے کی نیت کرے، یا دھول دھونے کی، چہرہ کو دھونے کی نیت کر لے کہ ہمارا چہرہ دھول دھکڑ سے صاف ہو جائے، تو اس کا عمل باطل ہو جائے گا۔ اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، عمل باطل نہیں ہوگا، کیونکہ کتاب و سنت میں ایسے شواہد ملتے ہیں کہ عبادت کے ذریعے سے دنیاوی طلب کی جاتی ہے۔ جیسے حج کے لیے اللہ رب العالمین نے اجازت دی، حاجی اگر چاہے، مثال کے طور پہ ہندوستان سے کوئی جا رہا ہے، ہندوستان میں کوئی چیز اگر سستا ملتا ہے اور حکومت سے اجازت بھی ہے، تو اس کو بکسے میں بھر کر کے لے کر کے چلا گیا وہاں، اور وہاں حج بھی کر رہا ہے اور وہ سامان بیچ بھی رہا ہے، تو کوئی حرج ہے جی؟ نہیں۔ حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت دی ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں تو اب اپنا تجارت کو ایک دم چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، ہم تو بال بچے کے حوالے کر دیا ہے دکانداری ہے۔ علم کی کمی ہے، کوئی بتاتا بھی نہیں ہے۔ حج کرنے جا رہے ہیں تو ایک دم لگ رہا ہے کہ اب ہم کو دنیا سے، اس سے پیچھے سے کوئی مطلب نہیں ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ بیٹی اٹی سب کا شادی کر کے جائیں گے، بال بچہ جب تک پورا سب کا شادی نہ ہو جائے ہم نہیں جائیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، آپ وہاں سے جا کر کے بھی اپنے کاروبار کو دیکھ سکتے ہیں، فون پر اپنے تجارت کو سمجھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ وہاں سے جا کے دیکھنے کی کیا بات ہے، آپ وہاں جا کے تجارت کر سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ دوسرے قول والوں کی دلیل کا اسی طرح سے حدیث سے دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کو روزی میں اضافہ چاہیے، جس کو عمر میں اضافہ چاہیے، وہ صلہ رحمی کرے۔ تو اگر کوئی آدمی صلہ رحمی کر رہا ہے، کسی کی روزی، اب اس حدیث کو کوئی سنا، ایک مثال دے رہا ہوں، کسی نے سنا اور اس کو روزی میں تنگی ہے، اور وہ رشتہ داروں سے مل رہا ہے، ملاقات کر رہا ہے سب سے، رشتہ اگر کوئی ناراض تھا کوئی رشتہ دار تو اس کو منا رہا ہے، اور اس کے دل میں یہ ارادہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس کی روزی میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو کیا اس کا وہ عمل برباد ہو جائے گا؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، اب فیصلہ کیسے ہوگا دونوں قول کے درمیان؟ اسی لیے علم جب بھی سیکھنا چاہیے پورا مکمل سیکھنا چاہیے۔ پہلے قول کی آیت اور حدیث کو سن کے کیسا لگ رہا تھا؟
وہی صحیح لگ رہا تھا. وہی صحیح لگ رہا تھا. اب یہ دوسرا والا, یہ صحیح لگا. اب یہ زیادہ صحیح لگ رہا ہے یا نہیں؟ جی تو اسی لیے علم مکمل سیکھنا چاہیے اور استاد سے سیکھنا چاہیے. اپنے سے اگر سیکھیں گے تو ایک کتاب میں یہ پوری چیزیں تو نہیں ملے گی آپ کو. ایک کتاب والا مثال کے طور پہ پہلے قول کو پسند کر رہا ہوگا, وہ پہلا قول ذکر کر کے نکل جائے گا. اب کوئی آدمی ایسا کرے گا تو آپ اس کو فتویٰ لگا دیں گے کہ تم شرک اصغر کر رہے ہو. ٹھیک ہے, ابھی بھی بات مکمل نہیں ہوئی. ابھی یہ دوسرا قول اور تیسرا قول سنیے تو اور آپ کو تعجب محسوس ہوگا. کیونکہ وقت ہو گیا انشاءاللہ. پھر ہاں, کل کلاس نہیں ہے. کل ایک سمر اسلامک کیمپ میں ایک کلاس لینا ہے ہم کو, مغرب سے لے کے عشاء تک. تو ہو سکتا ہے ہم کو آنے میں تاخیر ہو جائے گی. کل کلاس نہیں ہے, اس کے بعد کل کے بعد ہوگا. تو کل آپ لوگ اس کو کیا کیجئے گا, اچھے سے سمجھیے پڑھ کے, جو سن کر کے. یہ ویڈیو جو جائے گا اس کو سنیے, اور سن کر کے ایک دم بڑھیا سے اس کو مسئلے کو ازبر کرنے کی کوشش کیجیے, تاکہ اس کے آگے جو اور باتیں آئیں گی وہ اس سے زیادہ تعجب خیز آئیں گی. اور یہ چیزیں اگر آپ کے ذہن میں رہیں گی تو بعد میں آنے والی جب ہم لوگ رد کریں گے ایک ایک قول کو, پہلے قول کو کیسے رد کریں گے, دوسرے قول کو کیسے رد کریں گے, تیسرے اور چوتھے قول کو کیسے رد کریں گے, پھر راجح مسئلہ نکالیں گے, تو جب یہ اقوال یاد رہیں گے, ان کے دلائل یاد رہیں گے, تو بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. سمجھ گئے؟ جی. چلیں پھر, کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ کوئی سوال ہے؟ نہیں ہے, چلیں ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ